عن عطاء بن ابی رباح رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ قال بلغنی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال من قرأ یاسین فی صدر النہار قضیت حوائجہ رواہ الدارمی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت عطاء بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد پہنچا ہے، جو شخص سورہ یاسین کو شروع دن میں پڑھے، سورہ یاسین کو شروع دن میں پڑھے، اس کی تمام دن کی حوائج پوری ہو جائیں، تمام دن کی ضروریات اس کی پوری ہو جائیں۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن شریف کا دل سورہ یاسین ہے۔ جو شخص سورہ یاسین پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 10 قرآن کریم کا ثواب دیتا ہے، 10 قرآن کریم کا ثواب دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کو آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے 1000 برس پہلے پڑھا، 1000 برس، 1000 سال پہلے پڑھا۔ جب فرشتوں نے سنا تو فرشتے کہنے لگے خوشحالی ہے اس امت کے لیے جن پر یہ قرآن اتارا جائے گا، اور خوشحالی ہے ان دلوں کے لیے جو اس کو اٹھائیں گے، یعنی حفظ کریں گے، یاد کریں گے، اور خوشحالی ہے ان زبانوں کے لیے جو اس سورت کو تلاوت کریں گے، اس قرآن کو تلاوت کریں گے۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے اگر قرآن کا حافظ ہو، قرآن پڑھنے والا زبان ہو، قرآن سورہ یاسین سینے میں ہو، اور روزانہ اپنی صبح کا آغاز بندہ سورہ یاسین سے کرے۔ ایک حدیث میں آتا ہے جو شخص سورہ یاسین کو صرف اللہ کی رضا کے لیے، صرف اللہ کی رضا کے واسطے پڑھتا ہے، اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں، پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر فرمایا پس اس سورت کو اپنے مردوں پر پڑھا کرو۔ ایک روایت میں یاد ہے سورہ یاسین کا نام منعمہ ہے کہ اپنے پڑھنے والے کے لیے دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیوں پر مشتمل ہے، اور یہ دنیا آخرت کی مصیبتوں کو دور کرتی ہے، اور یہ سورت آخرت کی ہول کو دور کرتی ہے، آخرت کے ہول کو، تکالیف کو، گھبراہٹ کو، پریشانی کو اللہ پاک اس سورت کے پڑھنے والے کے لیے کیا بنا دے گا؟ سب دور کر دے گا۔ اس سورت کا ایک نام ہے رافعہ خافضہ، یعنی مومنوں کے رتبے بلند کرنے والی، کافروں کے رتبے پست کرنے والی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا سنو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری تمنا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ سورہ یاسین میرے ہر امتی کے دل میں ہو۔ سورہ یاسین کو زبانی یاد کرو اور اپنے نبی کی اس مبارک تمنا کو پورا کرو۔ آپ روزانہ ناظرہ پڑھنا شروع کریں، 1 مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینے میں آپ کو زبانی یاد ہو جائے گی۔ معمول بنا لیں روزانہ یاد پڑھنے کی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جس نے سورہ یاسین کو ہر رات میں پڑھا اور پھر مر گیا وہ شہید مرا، شہادت کا رتبہ اس کو ملے گا۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ جو سورہ یاسین کو پڑھتا ہے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، اور جو بھوک کی حالت میں پڑھتا ہے وہ سیر ہو جاتا ہے، اور جو راستہ گم ہونے کی صورت میں پڑتا ہے وہ راستہ پا لیتا ہے، اور جو شخص جانور کے گم ہونے کی صورت میں پڑتا ہے وہ اپنا جانور پا لیتا ہے۔ جو اس وقت پڑتا ہے کہ جب اس کو خوف ہو کہ کھانا کم ہو جائے گا، کم پڑ جائے گا، بندے زیادہ ہیں، وہ سورہ یاسین پڑھے انشاءاللہ کھانا کافی ہو جائے گا۔ اور ایسے شخص کے لیے جو نزع کی حالت میں ہو، آخری اس کا وقت ہو،
اس نزع کے وقت اگر اس سورہ یاسین کو پڑھا جائے تو نزع کے وقت میں اس کے لیے آسانی ہوگی۔ اور ایسی خاتون، ایسی عورت جو بچہ جننے والی ہے، جس کا بچہ پیدا ہونے والا ہے، اس وقت اگر یہ سورہ یاسین پڑھی جائے تو اس کے اس دشواری پر اللہ پاک بچہ جننے میں سہولت پیدا فرما دیں گے۔ حضرت مقری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں جب بادشاہ یا دشمن کا خوف ہو، اس سورت کے پڑھنے والے سے وہ خوف جاتا رہتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے جس نے سورہ یاسین اور والصافات، سورہ یاسین کے ساتھ ہے، جمعے کے دن پڑھے، جو شخص سورہ یاسین اور سورہ یاسین کے ساتھ سورہ صافات پڑھے، پھر اللہ سے دعا کرے، اس کی دعا پوری ہو جائے گی۔ اس کی دعا اللہ تعالیٰ پورا کرے۔ کتنے فائدے ہیں سورہ یاسین کو پڑھنے کے۔ اس کو اپنی زندگی کا ایک معمول بنائیں اور اس کو پڑھیں اہتمام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اللہ کی رضا کے لیے، ان ضرورتوں کو چھوڑ کر اللہ کی رضا کے لیے آپ روزانہ پڑھیں۔ انشاءاللہ یہ جو فضیلتیں ہیں یا یہ چیزیں ہیں یہ تو گریوی میں ملیں گی۔ اللہ کی رضا کے لیے روزانہ پڑھیں، انشاءاللہ آپ دن بھر کے، زندگی بھر کے بہت سارے آنے والے رفڑ اور مصیبتوں سے کیا ہو جائیں گے؟ آزاد، خوشحال زندگی مل جائے گی۔ تو کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو اہتمام کی توفیق عطا فرمائے۔